الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ الرجب شہر اللہ۔ مومنین کرام، آج 24 رجب المرجب ہے اور یہ مہینہ بہت ہی مبارک، مغفرت کا ذریعہ اور توبہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رجب ایک نہر ہے جنت میں، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید، اور وہ پانی اس شخص کو ملے گا جو رجب میں روزے رکھے اور رجب میں عبادت کرے، رجب میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کی تسبیح پڑھے گا، یعنی اعمال بجا لائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا مہینہ۔ رجب میں جو غرۃ الرجب ہے، یعنی ابتداء رجب میں ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت گزری ہے۔ عموماً تو ہمارے ہاں ڈسکریمنیشن جو ہوتی ہے اس میں ہمارے یہ امام بھی اس زد میں آتے ہیں، یعنی ان امام کا جشن بہت کم لوگ مناتے ہیں، بہت ہی کم آپ نے سنا ہوگا کہ 5ویں امام کی ولادت کا جشن منایا جائے۔ خیر الحمدللہ ہم نے فیلڈلفیا میں اس جشن کو منایا تھا، تقریر بھی کی تھی۔ اسی طریقے سے 3 اور 5 کی جو تاریخیں ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اور ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں 10 رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ بھی ہمارے ان اماموں میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری کمیونٹی کافی ڈسکریمنیشن کرتی ہے اور ان کے ایام بھی بہت کم منائے جاتے ہیں، نہ منانے کے برابر۔ الحمدللہ یہاں پر جشن منایا گیا تھا اور جن لوگوں نے شرکت کی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے شرکت نہیں کی اللہ ان کو شرکت کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ 13 رجب کو مولا کائنات، مولود کعبہ، مولود حرم، امام المتقین، امیر المومنین، سر اللہ فی العالمین، حلال مشکلات، ساقی کوثر، حضرت امام علی علیہ السلام کا یوم وہ یہاں الحمدللہ بڑی دھوم سے جشن ہوا، اگرچہ لیٹ ہوا ذرا مگر بہت دھوم سے ہوا، جس کی پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس کو ریلے بھی کیا گیا اور اس کی کوریج بھی آج کے اخبارات میں، جو آج کل کے اخبارات آئے ہیں ان میں بہت ہی شان و شوکت سے ہوئی ہے۔ اللہ کریم شرکت کنندگان اور تعاون کنندگان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ 13، 14 اور 15 ایام البیض ہیں جو گزرے ہیں، کیونکہ اس سال ذرا حاضری کم رہی تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بریف میں آج کر دوں۔ 13، 14، 15 یہ ایام البیض ہے۔ ایام البیض کا مطلب ہے کہ نور کے ایام۔ ان ایام میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ ان 3 دنوں کے روزے اسی طرح ریکمینڈڈ ہیں ہائیلی جیسے غرۃ الرجب کے اور آخر رجب کے روزے مستحب ہے، مؤکد۔
بلکہ میں نے تو یہاں تک روایات میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھ لے تو اللہ اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. رجب صرف ایک، اور رجب کے روزوں میں ایک روزہ بلکہ ایسا بھی ہے جو 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. یہ جو منڈے کے دن آنے والا روزہ ہے، منڈے جو آ رہا ہے، یہ 27 کا جو روزہ ہے، اس روزے کو ایک روزے کا ثواب 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. یعنی 70 سال کو آپ یوں سمجھ لیں 15 سال نکال دیں بلوغ کے تو 70 کو 15 میں جمع کریں 85 ہوئے. ایوریج تقریباً عمر 85 سے زیادہ کم ہی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 90 95 100 پہ چلے جائیں، ورنہ تو 85 سے پہلے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تقریباً یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے حدیث شریف میں کہ 27 رجب کا یوم بعثت رسول کا ایک روزہ انسان کی پوری زندگی کی عبادت کے برابر. تو یہ روزہ مس نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو 25 26 کا بھی سنت ہے، آخر رجب کا بھی ہے. چلو 27 28 29 3 یہ روزہ رکھ لیں تو شعبان کے ساتھ اس کو ملا. رجب کے مہینے میں ہر روز کی نمازیں، میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں 30 دن کی نمازیں باقاعدہ ڈیٹیل سے درج کی ہیں، اور بھی کتابوں میں. مفاتی کے اندر بھی ان کا ذکر ہے. مفاتی الجنان جدید جو آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی نور اللہ مرقدہ شریف نے لکھی عربی میں، المنتخب الحسینی اس کا نام ہے، اس کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل سے، بلکہ کچھ ایسی نمازیں ہیں جو باقی کتب میں نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو 13 14 اور 15 تینوں دن روزہ رکھے اور 15 کے دن دعائے حضرت آدم پڑھے. ہم نے یہاں اعمال کرائے تھے، عمل ام داود بھی کرایا تھا الحمدللہ، اور دعائے حضرت آدم علیہ السلام بھی سجدے میں پڑھوائی تھی. تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور عمل ام داود کرنے سے حالات سے، گرفتاریوں سے، پرابلم سے چھٹکارا ملتا ہے. جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دودھ پلانے والی ماں ام داود کو آپ نے بتایا تھا آپ کے رضائی بھائی داود کے بارے میں جو جیل میں تھے. تو جب عمل ام داود مکمل ہوا اور عشاء کے بعد بی بی کو خواب آیا، بی بی سو گئیں، اور ادھر داود کو بھی خواب آیا. دونوں ماں بیٹے نے حضور کو دیکھا خواب، کیونکہ یہ امام حسن علیہ السلام کی پوتی لگتی ہیں رشتے میں حضرت ام داود. تو انہوں نے عالم رویا میں دونوں نے دیکھا اپنے جد رسول کو کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے داود کی خلاصی کا انتظام کر دیا ہے، اور اگلے روز معجزتاً داود آزاد ہو گئے. یہ عمل بھی زبردست عمل ہے. اگر اگلے سالوں میں کوئی آج کا خطبہ آن لائن سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو، یا بعد میں کوئی سنے دیکھے انٹرنیٹ سے، تو چلو اگلے سال کے لیے ذہن میں رکھ لے کہ 15 رجب جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور جس دن حضرت آدم کے بدن سے سیاہ دھبے ختم ہوئے تھے تمازت آفتاب کی وجہ سے، اور ترک اولا میں پنشمنٹ کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کے بدن کے اوپر کالے داغ ڈال دیے تھے، وہ اس دن ختم ہوئے ہیں. اس لیے ان کو ایام البیس کہتے ہیں. 3 دن روزہ بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی داخلی باطنی داغ ہیں تو اللہ تعالیٰ دھو دے گا اس روزے کے صدقے میں اور اس دعا کے صدقے میں. اور عمل ام داود جو لگ بھگ ہم نے تو 4 گھنٹے میں مکمل کر لیا تھا، 4.5 گھنٹے میں. ویسے آپ اگر کریں گے تو 6 ساڑھے 6 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ کے آہستہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو تیز قرآن پڑھتے ہیں آپ میں سے، وہ تو خیر جلدی کر لیں گے. بہرحال وہ عمل بڑا زبردست عمل ہے. اس سے حالات کی تمام چیرہ دستیوں سے آدمی چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. اللہ کریم ہمارے تمام بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف سے، ہر گرفتاری سے محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے جو 22 رجب ہے، یہ آج کا خطبہ رجب کے اوپر ہے. رجب کی اہمیت کے بارے میں اگرچہ لیٹ ہے مگر دیر آیت درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. تو اس اعتبار سے مالا یدرک کو کلو لا یترک کو کلو، اگر سارا بیان نہیں کر سکتے تو سارا چھوڑے بھی کیوں، کچھ بیان کر دیں تاکہ فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین. میرے حبیب آپ ریمائنڈ کراتے رہیں. بار بار ریمائنڈ کرانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے.
اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ماشاءاللہ کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز تو بیان نہیں ہو رہی۔ 22 رجب المرجب دن ہے مرگ قاتل امیر المومنین اور یوم مرگ قاتل ام المومنین، حضرت عائشہ اور حضرت علی، ان دونوں کے ایک ہی قاتل، اور وہ اس دن مرا ہے 22 رجب کو، جو کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے ہمارے ہاں تو خیر یہاں پر اس کا ذرا مس یوز بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بہت مس یوز کر رہے ہیں کہ وہ یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی کنڈے پکڑے ہیں، کیونکہ ویکینڈ پہ اگر آ رہی ہے تو شہادت بھول جاتی ہے، حالانکہ یہ تو غلط بات ہے، شرعاً اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ جس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے دنیا سے گئے ہوں، امام رضا کے بابا آپ اس دن حلوے مانڈے تقسیم کر رہے ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ایگو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ ارے حضور ہم نے رکھ لیا، ہم تو کمیونٹی کے بزرگ ہیں، اب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو یا امام حسین کی، ہم سے تو نہیں روکا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگو کے غلام ہیں، آپ آل محمد کے غلام نہیں۔ آل محمد کا غلام تو یہ کرتا ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ اتفاق سے آج جو، اس سے پہلے یہ ذہن نشین ہو جائے کہ آج جو 24 رجب ہے، آج فتح خیبر کا دن، آج بھی بہت بڑی عید ہے۔ جی ہاں، آج 22 کو تو بتا دیا نا کہ قاتل امیر المومنین اور قاتل بی بی عائشہ وہ مرا ہے، وہ ہلاک ہوا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس دن نیاز پکائی ہے، اور وہ نیاز آپ نے نمازیوں کو کھلائی ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر بے نمازوں کو زیادہ بلاتے ہیں نیاز پر، نمازیوں کو تو بلاتے نہیں، ہمیں تو بہت کم ہی بلایا جاتا ہے نیاز پر، زیادہ تر تو بے نمازیوں کو بلایا، بے نمازوں ہمارے یہاں الٹ ہے، ہمارے امام نے تو بے نماز کسی کو بلایا ہی نہیں، اس نیاز سے بے نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ ہوتی ہے فجر کے ٹائم پہ، ہمارے یہاں تو مغرب کے بعد ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہر کام ہی الٹا ہوتا ہے، اور یہ ہونی بھی 22 کو چاہیے، ہمارے یہاں 25 کو بھی ہو جاتی ہے جو جائز ہی نہیں رہتی، یا 28 تک چلی جاتی ہے، 28 رجب جو کہ سفر امام حسین کا بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ہمارے فقہا کہتے تھے یہ عاشور سے کم نہیں 28 رجب، مگر ہمارے ہاں اس دن بھی کنڈے پکڑے۔ تو 24 جو آج ہے یہ فتح خیبر ہے، بہت بڑی عید ہے۔ اس عید کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری زندگی کے قلعے بھی فتح کر دے جس طرح مولا کائنات کے ذریعے یہودیوں کا قلعہ فتح ہو گیا۔ 25 رجب کو یوم شہادت باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ہمارے اسپانسر تو بیچارے کافی تھک گئے ہیں، اب ان کے بعد ٹائم بھی نہیں ہے، اس لیے اس دفعہ صاحبزادہ صاحب نے مہربانی کر دی کہ کل مجلس کر دی تھی، دریا باس میں ماشاءاللہ بہترین مجلس ہو گئی۔ چلیے ذکر ہو گیا مولا کا ہمارے بروکلن کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہنوں کی خستگی دور فرمائے اور وہ دنیا سے ہٹ کر ذرا اپنے اماموں کے دن منانے میں مستعد ہوں، اور اللہ ان کو توفیق دے۔ اسی سے تو رزق بھی بڑھے گا، اگر اماموں کے دن نہیں منائیں گے تو پھر رزق بھی کم ہو جائے گا خود بخود۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ 26 اتوار کا جو دن ہے، 26 کے دن ایک روایت کے مطابق یوم وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، تو یہ جو اتوار کا دن آئے گا اس میں ہم نے سیشن رکھا ہے 7 بجے، اسی میں ہم حضرت ابو طالب کا ذکر بھی کر دیں گے، معراج کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ اسی میں کر دیں گے، اور نیاز امام جعفر صادق بھی ہماری طرف سے، یعنی ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے، بروکلن والوں کی طرف سے، وہ اتوار ہی کو ہو جائے گی، تاکہ چلو ویکنڈ کے موقع پہ ادھر سے معراج کی رات بھی لگ جائے گی، قریب ہو جائے گی، تو اس طریقے سے یہ شہادتین حاصل ہو جائے۔ 26 اور 27 کی جو رات ہے وہ معراج کی رات ہے، جس رات میں نماز فرض ہوئی ہے، اس رات میں تہجد ریکمینڈڈ ہے، اس میں نوافل بھی ہے باقاعدہ، بڑی مشہور رات ہے یہ، بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ نوافل باقاعدہ اس میں اعمال ہیں، نوافل ہیں، سنت نمازیں بھی ہیں، احیاء اللیل بھی سنت ہے، اس شب میں اگر بیدار رہ سکیں تو شب بیداری بھی سنت ہے باقاعدہ، کیونکہ حضور سرکار تشریف لے گئے ہیں اور وہ بھی حضرت ہانی کے گھر سے گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو بیٹی ہے، حضرت علی کی تنہا بہن جو ہیں
ام ہانی، ان کے گھر سے گئے ہیں حضور، ان کے گھر میں مہمان۔ شب معراج میں جو حضور نے مناظر دیکھے، میں اس دفعہ میں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں نے باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، کیا حالات ہوئے۔ مثلا حضور نے دیکھا کہ جہنم میں ایک عورت کو بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے اور اس کو جہنم میں باقاعدہ یوں جھلایا جا رہا ہے اور شعلے اس کو جلا رہے ہیں۔ تو فرشتوں سے پوچھا یہ عورت کون تھی؟ کہا یہ وہ عورت تھی کہ جو نامحرموں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ اب تو یہ فیشن ہو گیا ہے، ابھی مجھے شکایتیں آ رہی ہیں پیرنٹس کی طرف سے کہ اگر ہماری بچی حجاب کرتی ہے تو اس کا رشتہ نہیں آ رہا۔ پہلے سوال یہ ہوتا ہے مومنین کی طرف سے، مومنات کی طرف سے، ماؤں کی طرف سے، باپ کی طرف سے کہ ہمیں رشتہ وہ چاہیے جو لڑکی حجاب نہ کرتی۔ یہ باقاعدہ ایک ٹریڈیشن اس وقت بنتا جا رہا۔ شاید اس لیے ہمیں بھی آج کل شادیوں میں، نکاح میں بلایا جاتا ہے مگر شادیوں میں ہم بالکل رخصت ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں بلایا جاتا کہ ہم کاہے کے لیے رنگ میں بھنگ ڈالیں کہ وہ مولانا آئیں گے تو عورتوں کو حجاب کرنا پڑے گا، مولانا نہیں ہوں گے تو بڑے مزے سے عورتیں اپنا انجوائے کریں گی، یا جو بھی گانا بجانا کرنا ہے، ناچ گانا کرنا ہے، مولانا کے آنے سے تو کچھ نہ کچھ شرم و حیا ہوگی۔ تو یہ چیزیں معراج سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں حضور نے کہ جن کے پیٹ سے پیپ بہ رہی تھی، جن کے منہ سے پیپ بہ رہی تھی، جہنم کو جب دور سے دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو غیبتیں کرتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ جیسے غیبت ہمارے ہاں تو تقریباً عبادت سمجھ کے کی جاتی ہے، افسوس اس بات کا ہے غیبت کو عبادت سمجھ کے آج کل کیا جا رہا ہے۔ یہ بیچارے سلمان محمدی جو ہمارے کنورٹڈ مسلم ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا، کل ان کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دی ہیں ہمارے لوگوں نے۔ ایسے جاہل یہ لوگ ہیں، کیونکہ ماؤں بہنوں کی گالیاں دینا ان کے لیے بالکل ایک روٹین بنتی جا رہی ہے۔ تو مسجد کے اندر اس بیچارے کو رات کو 12 بجے اس کی کال آئی، وہ ہارٹ اٹیک، مرنے کے قریب تھا بیچارہ، بیمار آدمی، کیونکہ تمیز نہیں، تہذیب نہیں، سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، سیکھنا نہیں۔ ماؤں بہنوں کی گالیاں یہاں پر بھی میں محسوس کر رہا ہوں، جہاں میں خطبہ دے رہا ہوں یہاں پر بھی بہت ہے۔ مجھے کافی بہنوں نے کالیں کی ہیں کہ ہمارے میاں ماں بہن کی گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ وہ جو بڑے بڑے مقدس بنتے ہیں سنٹروں کے اندر، وہ گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں۔ میری بات سمجھ لیجیے، آج مذہب شیعہ میں، مذہب اسلام میں ماں بہن کی گالی کسی کو جائز نہیں، ایون یزید کو بھی جائز نہیں۔ یہ 22 رجب کو جس ملعون کا یوم مرگ آپ مناتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی سنت میں، سیرت میں، اس کو بھی گالی نہیں دے سکتے آپ۔ یہودی ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، قاتل ہو، ظالم ہو، فرعون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، شداد ہو، آپ گالی نہیں دے سکتے۔ لہذا اگر کوئی گالی دیتا ہے آج کا خطبہ سننے والا تو آج کے بعد توبہ کر لے۔ رجب کا مہینہ ہے، پھر اس طرح انسان کنورٹڈ کو بھی گالیاں دے گا۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں کسی کا فون کھلا رہ گیا یہیں پر، جہاں ہمارے ڈاکٹر لیاقت حیات خان صاحب تشریف فرما ہے، یہیں پر میں یہاں نوافل شب پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں اوپر رہتا تھا، تو اتفاق سے وہ صاحب فون کھلا چھوڑ کے بخارا میں چلے گئے کچھ ہمارے لیے سیری ویری لینے کے لیے۔ اب مقدس مہینہ رمضان کا، اور ان صاحب کا فون کھلا رہ گیا۔ اچھا مجھے وہ فون ذرا بند کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، میں گیا، میں نے کوشش بھی کی بند کرنے کی۔ اب اس میں ایک صاحب جو بڑے کمیونٹی لیڈر ہیں ہمارے یہاں کے، اس شہر کے، جس شہر میں میں خطبہ دے رہا ہوں، اس شہر کے ذرا سے فاصلے کے، یعنی بالکل یہاں نہیں، ایک بارو آگے چلے جائیں، وہاں کے کمیونٹی لیڈر ہیں، انہوں نے ماؤں بہنوں کی اتنی گالیاں دی رمضان کی سحر میں کہ مجھے پھر باہر جانا پڑا۔ وہ فون تو مجھ سے بند نہیں ہو رہا، چلو میں ہی باہر چلا جاؤں جب تک وہ صاحب نہ آ جائیں فون اپنا بند کر، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ مولانا گالیاں سن رہے ہیں، اور وہ جن کو گالیاں دے رہے تھے ان میں خود میں بھی غریب شامل تھا، مجھے بھی ماں بہن کی گالی دے رہے تھے، میں نے خود کان سے سنی، حالانکہ میں نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، میری ان کے ساتھ نیکیاں ہی شامل ہے، میرا کچھ ادھاری دینا ہوگا، انہوں نے بہت سارے احسانات بھی کیے ہیں۔ تو یہ چیز ذرا آج سے مہربانی فرمائیے اس چیز کو ختم کر دیجیے۔ اگر کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے، کسی کو کتا کہتا ہے، خنزیر کہتا ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر الباشد، حرامی کا لفظ کہتا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے، صرف یہ سمجھانے کے لیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کی معافی ہوئی۔ اگر آپ نے کسی کو الزام لگا دیا کہ وہ ولد الحرام ہے تو وہ بھی، اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ ہم نے اڈلٹری کی تھی، ہم نے تو جینون بچہ جنا تھا۔ یہ چیزیں، اللہ نے انسان پیدا کیا تھا، آپ کتا کہے جا رہے ہیں،
آپ گدھا کہے جا رہے ہیں، آپ خنزیر کہے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں عام ہے، رواج ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ معراج سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ 27 کا جو دن ہے رجب کا، وہ یوم بعثت ہے، مبعث رسول، جس دن حضور نے اعلان رسالت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس دن کی عید کوئی نہیں مناتا، ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ بہرحال یہ بھی بہت بڑا دن ہے، اس دن بھی عید منانی چاہیے جو بعثت کا دن ہے حضور کی۔ بلکہ میں نے جنتری میں آج دیکھا، بہت بڑی جنتری جو بہت پرانی، صدی پرانی ہے، اس میں بعثت کا ذکر ہی نہیں، اس میں لکھا ہے یوم معراج۔ بھائی یوم معراج نہیں ہوتا، شب معراج ہوتی ہے، یوم معراج ہوتا ہی نہیں ہے۔ معراج صرف رات میں ہوتی ہے، دن میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ غلط لکھا ہوا ہے معراج ڈے، معراج ڈے نہیں ہے، وہ بعثت ڈے ہے۔ اس دن حضور نے اعلان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اس دن انسان کو اخلاق رسول سیکھنا چاہیے، اس دن انسان کو اچھے لہجے میں بات کرنی سیکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں عورتوں کے پروگرام آج کل ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہو رہے ہیں، اور جتنے زیادہ پروگرام ہو رہے ہیں اتنے ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں بدقسمتی سے، اتنی ان کی ذمہ داریاں نبھانے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صفر ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا وہ پروگرام ضرور کریں، مگر اس میں کوئی میسج بھی دیں، ورنہ یہ ضیاع وقت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ وقت برباد کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہوگا، یہ اللہ کی امانت میں خیانت شمار۔ یہی میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اگر کنڈے کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، تو اس میں دین کا کنڈا نہ کریں۔ اس میں کنڈے سے مراد یہ کہ وہ جس شخص نے امام علی کو قتل کیا اس کے کردار سے بھی نفرت کریں، جس نے بی بی عائشہ کو قتل کیا اس کے کردار سے بھی نفرت کریں۔ وہ شراب خوار تھا تو شراب سے دوری اختیار کریں، وہ دل میں بت پرست تھا تو ایگو کے خلاف چلیں، وہ اگر قرآن کو تبدیل کرنا چاہتا تھا تو آپ قرآن کو پڑھ کے ثابت کریں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، قاتل مولا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ معراج سے بھی سیکھنا ہے، بعثت سے بھی سیکھنا ہے۔ 28 رجب جو امام حسین علیہ السلام کے سفر کا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، عاشور سے کم نہیں یہ دن۔ اس دن میں باقاعدہ سفر امام حسین کیوں نکلے تھے؟ اس لیے کہ مدینہ میں رہ کر امام حسین سے نانا کا دین نہیں بچتا تھا، اس لیے انہوں نے سفر اختیار کیا۔ آپ کو بھی ہجرت کرنی، معنوی ہجرت کرنی ہے، آپ کو فسق و فجور کی وادیوں سے نکل کر تقوی اور ایمان کی وادیوں میں داخل ہونا ہے، آپ کو گالیوں کی وادیوں سے نکل کر دعاؤں کی وادیوں میں آنا ہے، آپ کو ڈائجسٹ پڑھنے کی وادی سے نکل کر قرآن پڑھنے کی وادی میں آنا ہے، آپ کو اپنی اولاد کو بہکانے کی وادی سے نکل کر تربیت اولاد کی وادی میں داخل ہونا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ بڑا مبارک بھی ہے، اس میں حزن کے دن بھی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس رجب سے توبہ کی کشتی پر سوار ہو جائیں، اور اسی رجب سے ہم کچھ سیکھ کر محمد و آل محمد کے مذہب کے پروموٹر شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا